لیکن سب کے لیے نہیں لکھوں گا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. لکھ دوں گا موسیٰ یہ ساری عزتیں ان کے لیے جو تو مانگ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، میری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ جو میرا آخری نبی آ رہا ہے محبوب اس کی اتباع کریں گے. یہ قرآن. اب یہ جو آیت 156 وہاں ختم ہوئی، اور 157 ایک آیت میں اللہ نے رسول اللہ کے 9 صفات بیان کی. بولو سبحان اللہ. دیوڑا کہتا ہے میلاد کا ہے، میں نے کہا یہ ایک آیت دے. سبحان اللہ. یہ پوری فجر تک میں بیٹھوں نا تو تقریر اس پر ہو سکتی ہے بات، لیکن ختم کرتا ہوں. آپ جا کے گھر پہ سبق، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، آپ ذرا جا کر دیکھنا کہ کیا مقام اللہ رب العالمین نے ہمارے آقا کریم کو عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کہاں دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا تیری امت کے لیے بھلائی جب لکھوں گا کہ جب وہ میرے محبوب کا زمانہ پائیں گے نا تو بلیور اس وقت ہوں گے جو مصطفیٰ کے غلام بنیں گے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. انہیں کہہ دے کہ جو تو مانگ رہا نا موسیٰ ان کے لیے، میں ان کو وہ جب دوں گا کہ جب وہ میرا آنے والا محبوب ہے نا جو رسول ہے. بولو سبحان اللہ. الذین یتبعون الرسول، وہ رسول ہے، النبی وہ نبی ہے، الامی وہ ہے کسی کے آگے اس نے شاگردی نہیں کی، بغیر شاگردگی کے ہم نے اس کے سینے کو علم نشرح والا بنا دیا، علم کے دریا بہا دیے. فرمایا مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ اس کو بھول نہیں سکتے، ان کے ہاتھ میں جو تورات و انجیل ہے نا میں نے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. بولو سبحان اللہ. اور موجودہ جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں باب استثناء کے اندر آپ دیکھیے تو باب نمبر 18 اور آیت نمبر 152 سے 159 میں آج بھی موجود ہے. اتنی اس کی تبدیلی کے باوجود بھی کہ وہ خداوند جو میرا خداوند ہے وہ بھیجے گا میرے بھائیوں میں سے ایک کو جو آئے گا، اور رب کہتا ہے کہ وہ خداوند اپنی زبان اپنے اس میں رکھے گا اور وہ اس کے حکم سے بات کرے گا. ایسی کئی آج بھی استثناء میں موجود. وہ 10,000 کا لشکر لے کر وارد ہوگا. تو اللہ نے فرمایا مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہہ دے اپنی امت کو، سکھا دے کہ سکہ چلے گا مینا کے لال کا. اگر یہ دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو اتباع کرے اس مصطفیٰ کی جو رسول ہیں، جو نبی ہیں، جو امی ہیں، جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات و انجیل میں. وَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا. اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ پاک چیزوں کو حلال کرے گا. بولو سبحان اللہ. یہ اسنادی نسبت حضور کی طرف ہے. وہ پاک چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا. اور آگے مشکل کشائی کیا رب نے بیان فرمائی؟ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو تیری قوم کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے نا سخت احکام کا، کہ اگر ان کے بدن پر نجاست گر جائے تو چمڑی نکالنی پڑتی، کپڑے پر اگر نجاست کٹ جائے تو کاٹنا پڑتا. نماز ایک جگہ پڑھنی ہے. مثال کے طور پر شیخو پورا میں ایک نماز کی جگہ بن گئی، اب اگر بندہ گجرانوالہ میں بھی ہے تو ادھر ہی آ کے نماز پڑھے گا، اگر وہ سیالکوٹ بھی چلا گیا تو ادھر ہی آ کے نماز پڑھے گا، اور نماز کے ٹائم پر نہیں پہنچا تو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے جو میں نے تیری امت کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر یہ سخت حکم لگا ہے نا، فرمائے بوجھ اترے گا نہیں، اتارنے والا آ رہا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ اتار دے گا ان کے اوپر سے اس بوجھ کو. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گلوں میں جو سخت شریعت کا پھندا ہے وہ اس کو توڑ کر ان کو آزاد کرے گا. فرمایا وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر ان سے کہے پھر جو میں نور اس پر قرآن اتاروں گا وہ اس کی اتباع کرے. جو ان ساری باتوں کو مان لے گا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں. پتا چلا کہ جب وہ غلام رسول بنیں گے، خادم رسول بنیں گے، غلام رسول بنیں گے، تو اس وقت میری رحمت اتنی برسے گی کہ میں دنیا کی بھلائی بھی لکھ دوں گا اور آخرت کی بھلائی بھی لکھ دوں گا.
اسی کو میرے امام نے کہا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بولو سبحان اللہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ جس سارے نبیوں کو جن کے پیچھے چلایا جا رہا ہو، یہ کانا قادیانی کہے کہ میں نبی بن گیا، یہ کتنی بڑی بھانڈ والی بات ہے اور کتنی بڑی بے وقوفانہ بات ہے جو نبی ایسا ہو۔ میں نے کہا دیکھو آخری بات، ستارے ڈوبتے نہیں میرے بچوں، سائنس پڑھتے ہو، فزکس پڑھتے ہو آپ، چاند ڈوبتا نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شاہی مولوی کا بھی نیا رکھا ہے نا چاند دیکھنے والا، اس کو نظر نہیں آتا چاند بات میری سمجھ رہے ہیں آپ کچھ؟ ہاں، تو وہ چاند ڈوبتا نہیں ہے، چاند آسمان پر ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے جگہ کا ایڈریس غلط نہیں بتایا ہے، وہی ہے، نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، کوئی عیب نہیں لگایا، اس جگہ کا ایڈریس ہی ہے، آپ پوچھ لیجئے۔ جو میں نے کہا ہے کوئی گالی نہیں دی میں نے، ان کا ایڈریس بتایا تاکہ آپ سمجھ سکیں، نام سے آپ پہچانو گے نہیں، شکل ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی آپ کو جاذبیت پیدا ہو، تو محلے کا ایڈریس میں نے آپ کو دے دیا۔ غور کریں ذرا، تو چاند ڈوبتا نہیں، توجہ ہے آپ کی، نہ ستارے ڈوبتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، لیکن جب سورج مکمل جوبن پر ہوتا ہے نا تو پھر وہ نظر نہیں آتے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ محمدی سورج ایسا ہے جو چڑھ گیا ہے، اب کوئی چیز نہیں بلکہ وہی روشن ہے، تو جو وہ روشن ہے تو کسی اور روشنی کی حاجت رہتی نہیں۔ یہی میرے آقا نے، میرے امام نے فرمایا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوب، آواز آنی چاہیے، پر نہ ڈوبے نہ